نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا تو اللہ ان کو ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم، کفار کے معاملے میں بڑے شدید ہوں گے، یعنی استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔ اگر یہ چار صفات ہم میں ہیں تو اللہ کا شکر ہم دین پر قائم ہیں الحمدللہ، اور اللہ نہ کرے اگر کمی کوتاہی ہے تو ڈرنا چاہیے کہ دین سے عملاً دور تو نہیں ہو رہے۔ اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ایمان والوں سے نرمی کا معاملہ، کفار کے معاملے میں استقامت اور شدت کا معاملہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اللہ کی بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرنا۔ دیکھیں، لوگوں کو شر کی باتیں کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم حق بیان کرنے میں جھجک کیوں محسوس کریں؟ لوگوں کو گناہوں کی باتیں بیان کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں حق کی بات بیان کرنے میں آخر کیوں پریشانی ہو جائے؟ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرنی۔ اگلی آیت کریمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے ولی، سبحان اللہ، تمہارے اصل دوست کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دوستی اللہ سے، ایمان والوں کی دوستی اور محبت نبی اکرم علیہ السلام سے، ایمان والوں کی دلی دوستی ایمان والوں کے ساتھ۔ کون ایمان والے؟ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور راکعون یہاں مراد عاجزی اختیار کرنے والے۔ اعمال کو انجام دینے کے بعد ان میں تکبر نہیں آتا، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے قبول ہو کہ نہ ہو۔ یہ ہیں جن سے ہماری اصل دوستی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اور صاحب ایمان لوگ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو دوستی اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی سب پر غالب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت، دنیا میں دو ہی پارٹی ہیں، سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور قرآن بتاتا ہے، قرآن پاک بتاتا ہے ہمیں، حزب اللہ اور دوسری حزب الشیطان۔ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ، وہاں پڑھیں گے حزب اللہ، حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی، اللہ کا گروہ، شیطان کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے گروہ والے لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل رکھے۔ اب وہ لوگ جو یہود و نصارہ میں سے، مشرکین میں سے مسلمانوں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتے، ان کا تذکرہ۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ اے ایمان والو، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، وہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ والکفار اولیاء، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، یعنی اہل کتاب ہو، مشرکین ہو، ان سے دلی دوستی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا دل میں ہونا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایمان کا عملاً تقاضا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جب اذان دیتے تھے مسلمان تو اس کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے، اس کے تعلق سے توجہ دلائی گئی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، مراد اذان دیتے ہو، تو اسے ایک مذاق و کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دور نبوی میں بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے شعائر ہوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوں، اور دین کے احکام ہوں، اور ان کی عملی شکلیں ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، یہ آج بھی ہوتا ہے، گستاخیوں کا معاملہ، بے ادبی کا معاملہ۔ بہرحال اس بارے میں اصولاً پہلے رہنمائی کیا ہے؟ صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو، اور جب طاقت ہوگی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کی جائے گی، جیسے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم بعض گستاخوں کی گردنیں بھی اڑائی گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، البتہ درجہ بدرجہ یہ احکامات آئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے اہل کتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو، اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے قبل نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ کہ تم اس سے اکثر نافرمان ہیں۔
قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر جزا کس کے لیے ہے اللہ کے ہاں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بدتر سزا کا معاملہ ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ من لعنہ اللہ، وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان میں سے بنا دیے بندر و خنزیر، اور ان لوگوں نے طاغوت کی پیروی اختیار کی اور غلامی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کچھ لوگوں کو ماضی میں بندر اور خنزیر یعنی سور بھی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ذکر سورہ آراف رکوع نمبر 21 اصحاب السبت ہفتے والوں کے واقعے کے ذیل میں آئے گا۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی پیروی کی، اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی بات مانی، کفر کے سرداروں کی بات مانی، جو طاغوت ہیں ان کی پیروی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہ وہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب اے مسلمانوں تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آئے تھے تو کفر کی حالت میں اور نکلے بھی تو کفر کی حالت میں۔ یہ شعوری طور پر مسلمان ہوئے نہیں کبھی، بلکہ ان کے دل میں چور تھا اور نفسیاتی طور پر ایک حربہ انہوں نے اختیار کیا تھا مسلمانوں کے قدموں کو ڈگمگانے کے لیے۔ یہ ذکر پہلے بھی سورہ آل عمران میں آ چکا ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور سرکشی میں اور حرام کھانے میں، گناہوں کے معاملات میں بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی میں آگے رکھے۔ 10 مرتبہ یہ موضوع قرآن پاک میں آیا، تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا تھا فاستبقوا الخیرات، خیرات بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، مگر یہ دین دشمن قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والے لوگ، پیغمبر کی دعوت کو رد کر دینے والے لوگ، یہ گناہ میں، سرکشی میں اور حرام کھانے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی غور کر لیں فرما برداری کے کاموں میں کس قدر آگے اور نافرمانی کے کاموں کے حوالے سے رویے کیا ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، انہیں کیوں منع نہیں کرتے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے۔ علماء کرام کا اصل کام کیا ہے؟ نہیں عن المنکر، بدی سے روکنا۔ یہ درویش اور علماء اولا ان کی ذمہ داری، جو دین کا علم رکھتے ہیں، کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، ان کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ گناہوں سے لوگوں کو روکنا۔ آج بھی یہ کام اگر علماء کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو امت کا خیر کا معاملہ ہوگا، لیکن بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کی طرف سے صرف نظر کیا جا رہا ہے اکثر و بیشتر۔ بعض اوقات تو ایسے ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جہاں شریعت کے احکامات کی کچھ خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں بھی بعض اہل علم چلے جاتے ہیں۔ بصد ادب ہم گزارش کریں گے اللہ تعالی ہم اس سے محفوظ رکھے، اور علماء کو تو رول ماڈل بننا ہے، امت کو لیڈ تو علماء نے کرنا ہے نا، تو وہ نہیں عن المنکر کا فریضہ، گناہوں سے روکنے والا فریضہ اہم ترین ذمہ داری علماء کرام کی ہے۔ فرمایا لبئس ما كانوا يصنعون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے ظالموں نے بار بار اعتراضات کی، اللہ تعالیٰ قرض حسن کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھلانے کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی واقع ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ ظالم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت چلایا، کسی کو زیادہ دے کر اس کا امتحان، کسی کو کم دے کر اس کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو یہ نہیں سمجھتے اور معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں یہود۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ان کے لیے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا اس کے سبب ان پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت پیاری حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان کیفیات کو کہ اس کے ہاتھ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور وہ خوب خرچ کر رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ينفق كيف يشاء، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس سے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر ضرور بڑھ جائے گا۔
اس نقطے کو پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں. دیکھیے انسان کا اسٹمک اگر صحیح ہو، معدہ، تو ہلکی پھلکی غذا بھی کھائے گا، روزے کے علاوہ بات ہو رہی، ہلکی پھلکی بھی غذا کھائے گا تو جسم کے لیے کفایت کر جائے گی، جسم کے اعضاء فنکشن کریں گے. لیکن اگر معدہ ڈسٹرب ہوگا تو حفظان صحت کے بہترین اصولوں پر بنی ہوئی غذا بھی بگاڑ پیدا کر دے گی. نیت ٹھیک ہوگی، چند آیات بھی ایمان کے اضافے کا باعث، لیکن تکبر ہو، تعصب و حسد و دنیا کی محبت بسی ہوئی ہو دل کے اندر تو کیا ہوگا؟ کفر میں اضافہ ہوگا، سرکشی میں اضافہ ہوگا، جیسے کہ ان مفاد پرست قسم کے اہل کتاب کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے. وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. یہود کے قبائل الگ الگ تھے، ان کی آپس کی بھی دشمنیاں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھی نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی قتل و غارت گری کے معاملے کیا کرتے تھے. ہاں اسلام دشمنی میں ایک ہو جاتے تھے، لیکن آپس میں بھی ان کے دل پھٹے ہوئے تھے. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، قرآن کریم فرماتا ہے ایک مقام پر کہ ان کے دل تو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. کلما اوقدوا النار للحرب اطفاها اللہ، وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے ہیں. مراد ان کا کام ہی فساد مچانا ہے. عربوں کو بھی اکسانے والے خاص طور پر احزاب، غزوہ احزاب، بیٹل آف ٹرنچز 5 ہجری، پورے عرب کے لشکروں کو اکسا کر تیار کرنے والے بھی یہود تھے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جب یہ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے مٹا دیتے اور ہم انہیں ضرور جنت کے باغات میں داخل کرتے. یہ ہے جو حتمی دعوت اہل کتاب کو دی جا رہی ہے. سورۃ المائدہ کے بعد 2 مکی صورتیں آ جائیں گی، ان کا مزاج بالکل مختلف ہوگا. ہم نے البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ پڑھا، آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ پڑھا، اور اہل کتاب کا کچھ ذکر سورۃ النساء میں بھی آیا. اب 2 ٹوک انداز میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے حق قبول کرنے کی. آگے اقامت دین کے تعلق سے کلام، اللہ کے احکام کے نفاذ کے حوالے سے بات. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اسے قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. کیا مطلب؟ تورات اور انجیل صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، تورات اور انجیل اللہ کے احکام کو مان کر ان پر عمل کرنے کے لیے عطا کی گئی. اب اگر ان احکام پر عمل ہو، ان احکام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے، اللہ کی شریعت قائم ہو تو اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی شریف کی ایک حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد، کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو تو 40 دن برسنے والی مسلسل بارش سے زیادہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کو خوشحالی عطا فرماتا ہے. ہمارے میکینزم بدل گئے ہیں، ہم عقل کے ہی تحت سوچ رہے ہوتے ہیں اور ظاہر پرستی کے تحت سوچ رہے ہوتے ہیں، اسباب پرستی کے تحت سوچ رہے ہوتے ہیں، میٹیریلسٹک اپروچ ہی کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایمان تو شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے، غیب پر ہمارا ایمان ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تورات انجیل کے ماننے والوں کو فرمایا اگر اللہ کے احکام کا نفاذ کرتے وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اللہ آسمان سے خزانے کھول دیتا، پیروں کے نیچے سے کھاتے اللہ تعالیٰ ان کی زمین سے بھی خزانے کھول دیتا. تو آج تورات تو ویلڈ کتاب نہیں ہے، آج تو انجیل ویلڈ کتاب نہیں، آج ویلڈ کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے. اور اللہ کا احسان ہے الحمدللہ یہ کیو ٹی وی کو سعادت ملی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اگر ماضی میں کوتاہی کر بیٹھے تو اس کا ازالہ کر رہے ہیں اور سبقاً لفظاً پورے قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اور توفیق دے. اب ہم جہاں جو احکام مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے فوراً عمل کریں. نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کسی ادارے کا قصور نہیں، کسی حکومت کا قصور نہیں، کافروں کا قصور نہیں. اگر میں نماز نہیں پڑھا میرا قصور ہے. ماں باپ کے ساتھ اسے شروع کرو، میں اگر نہیں کر رہا تو میں غلط کر رہا ہوں. یہاں سے شروع کریں اور اجتماعی احکام کے نفاذ تک جائیں، اجتماعی سطح پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو. یہ تقاضے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ کریں گے تو اللہ آسمان و زمین سے خزانے ہمیں عطا فرمائے گا. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت تو راہ راست پر ہے، اہل کتاب میں سے نیک لوگ ان کا ذکر. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا آپ پر اس کی تبلیغ فرما دیجئے. تبلیغ کرنے کا حکم بھی قرآن نے دیا. سبحان اللہ. یہ امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. یہ آپ کا میرا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے. حضور علیہ السلام کو تعلیم ہو رہی جو رب نے نازل فرمایا اس کی تبلیغ فرما دیجئے.
تو تبلیغ کا اہم ترین ذریعہ خود قرآن پاک ہے، اس کو عام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی جو ترتیب ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی، اس میں قرآن کتنا ہے؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، سنتوں میں قرآن، نوافل میں قرآن، تراویح میں قرآن، تہجد میں قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، ہر چند گھنٹوں بعد قرآن 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 قرآن۔ اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے جڑیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا، اور اب آپ کی امت کے لیے رہنمائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغام پہنچانے اور تبلیغ ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن تو بالفرض کا معاملہ ہے نا، حضور علیہ السلام نے پورا پیغام پہنچایا۔ حجۃ الوداع کا موقع، الا هل بلغت، یہی لفظ تبلیغ والا، کیا میں نے میرے صحابہ پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی، اپنے مبارک ہاتھ، حضور کا مبارک ہاتھ، پیارا ہاتھ، نورانی ہاتھ، حضور کا مبارک ہاتھ، اس کی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ حضور نے تو پہنچا دیا، اب کس تک پہنچا؟ میرے اور آپ تک، اب ہم نے پہنچانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک آپ کو خوبصورت بات عرض کروں، جب ہم 26 سے پارے کا مطالعہ کریں گے نا تو جنات کا واقعہ آئے گا، وہاں پر دل سے ایک بات عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ 26 پارے میں جنات ایک مرتبہ قرآن سنا نبی علیہ السلام سے فجر کی نماز میں، قرآن کے مبلغ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے 6 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، 7ویں پارے میں بھی داخل ہو جائیں گے، آئندہ اور آگے بڑھے گا سلسلہ۔ کتنا قرآن سن لیا، ہم پہنچائیں گے دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میرے اور آپ کے گھرانوں کو، آپ کی میری اولاد کو، آپ کی میری نسلوں کو، آپ کے میرے وسائل کو، آپ کی میری صلاحیتوں کو اتنے عظیم کام کے لیے قبول فرمائے جس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا، پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ کا حصہ آیا، حضور نے پہرے ہٹا دیے۔ پہلے حضور کے پاس پہرے ہوتے تھے، صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، حضور نے ہٹا دیے پہرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں۔ بڑے معجزانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی، اسباب کے تحت بھی معاملات دکھائی دیتے مگر معجزانہ انداز سے حضور کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ معجزانہ طور پر حفاظت فرمائی۔ غزوات کا مطالعہ کریں، مکی دور کے واقعات کا مطالعہ کریں تو یہ بات اور تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب تم کسی حیثیت پر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور وہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر، پھر شریعت کا نفاذ۔ اگر شریعت کے احکام کا نفاذ نہیں کرتے، you have no say in the sight of Allah سبحانہ وتعالی، کوئی تمہاری حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ اگین وہی بات، پھر وہی بات، تورات تو ویلڈ کتاب نہیں، انجیل تو ویلڈ کتاب نہیں، آج ویلڈ کتاب قرآن پاک۔ تو اگر آج قرآن والے اپنے دل کے کانوں سے اس پکار کو سنیں، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں unless you establish the law of قرآن، جب تک تم قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے۔ اسی کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھائی جب تک آپ کے پاس اپنا خطہ نہیں ہوگا قرآن کے نظام کو کیسے قائم کر سکو گے؟ اللہ اکبر، اسی کو اقبال نے کہا تھا شریعت اسلامیہ ہی میں ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس اپنا ایک خطہ نہ ہو کیسے شریعت کا نفاذ ہوگا؟ تو خطہ تو اللہ نے دے دیا، نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا، نزول پاکستان، مجھے اجازت دیجئے میں کہوں کہ پاکستان بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں 27 شب میں عطا فرمایا۔ کس لیے لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو اضافہ کر لیں، پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے۔ حیثیت کب ہوگی؟ جب اللہ کی شریعت اس کو ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس کی مثال پہلے بھی آ چکی ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ افسوس نہ کیجئے کفار کی قوم پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئین اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے عمل کیا نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یہ المائدہ کی آیت 69 ہے، ایسی ایک آیت البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ ان دو مقامات کے حوالے سے کچھ لوگ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں بھائی یہودی بھی نیک عمل کرے تو کامیاب ہو جائے گا، نصرانی بھی کرے تو کامیاب ہو جائے گا، صابین بھی کرے تو کامیاب ہو جائے گا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن پاک کے دیگر مقامات کو بھی تو پڑھو، جب تک رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ تمہارا ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنے اپنے دور میں جو لوگ گزرے، ہر دور میں جو نبی آئے، ان نبی پر ایمان لانے والا، وہ نیک عمل کرنے والا انشاءاللہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اب کس کی نبوت ہے اور رسالت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہے نقطہ جو البقرہ میں بھی تفصیل سے ہمارے سامنے آیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ذکر اس کا آتا رہے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ کہ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ایک فریق کو تو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل یعنی شہید کر ڈالتے ہیں۔ یہود کی سازشیں اور یہود کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ ان لوگوں نے شہید تک کیا۔ وحسبوا ان اللہ تکون فتنۃ فعموا وصموا، پھر انہوں نے گمان کیا کہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، بس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی، اللہ نے موقع دیا، سنبھلنے کا موقع دیا، معاف بھی فرمایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے و بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا کہ بڑی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا ہوئی، بار بار اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، لیکن پھر یہ لوگ گمراہی پر ہی اڑے رہتے تھے۔ اب نصارہ کا تذکرہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تو وہی ہے مسیح ابن مریم، معاذ اللہ۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا، گاڈ انکارنیشن کا غلط عقیدہ نصارہ کا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ ہے دعوت توحید عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کو معاذ اللہ نصارہ نے خدا کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے خدا قرار دے ڈالا معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی۔ مزید ذکر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے۔ استغفر اللہ، ٹرینٹی کا عقیدہ، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا، معاذ اللہ۔ ایک اور بھونڈی تقسیم بھی ہے، خدا اور عیسیٰ اور مریم مل کر تینوں ایک خدا اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا، انتہائی بھونڈا عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ فرمایا کہ وما من الہ الا الہ واحد، اور معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ بدترین شرکی عقیدہ ہے جو نصارہ نے اختیار کیا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس سے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ اتنی واضح ہدایات، اتنے واضح دلائل، غلط عقائد کا رد ہو گیا، دعوت پیش ہو رہی ہے، کیوں اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، کیوں اللہ سے بخشش نہیں مانگتے گناہوں کی؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں، آج یہ دعوت کون دے گا ان لوگوں کو توبہ کرنے کی؟ ہم نے دینا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب توحید کی دعوت پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم پہنچائیں تو پھر یہ تقاضا بھی ان سے کریں۔ اور اگر ہمارے وہ مسیح بھائی ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، ان کو ہم بشارت سنانا چاہیں گے کہ جو نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور وہ پہلے اہل کتاب میں سے تھا، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، پچھلے رسول کو ماننے کا بھی اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں مگر صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ کیا ٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا بی بی مریم کو، سلام علیہا صدیقہ۔ کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عجیب بات ہے، یہ جملہ قرآن پاک میں آ رہا ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ہم تو روزانہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کو خدا قرار دے دیا گیا، خدا کی خدائی میں شریک کر دیا گیا۔ ارے عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، بی بی مریم بھی کھانا کھاتی تھی، جو کھانا کھاتا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟
کس قدر سادہ الفاظ میں ان کے بھونڈے عقیدوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. بھلا دیکھو ہم ان کے لیے کیسے دلائل بیان کرتے ہیں, پھر دیکھو یہ کیسے اوندے بنے جا رہے ہیں, کیسے غلط عقائد کے اندر مبتلا ہو کر بھونڈے عقیدوں کو ہی ماننے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دعوت توحید دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما, ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, قرآن پاک سے مزید محبت تعلق کی مضبوطی عطا فرما. اللہ اس ماہ مبارک کی مزید سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.